حضرات اسی طریقے سے حسن معاشرت کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہوتی، وہ ہمیں پسند ہوتی اور وہ چیز حلال بھی ہوتی، لیکن وہ چیز اگر بیوی کو ناپسند ہو، اپنے گھر والوں کو ناپسند ہو، تو اس حلال چیز کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ حسن معاشرت کے اندر آتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس شہد کھایا کرتے تھے، وہاں پر زیادہ دیر رک جایا کرتے تھے، اور دیگر ازواج مطہرات کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زیادہ دیر رک جاتے ہیں۔ تحقیق کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر شہد کھانے کے لیے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چیز کھا کر آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی منہ سے بو آ رہی، آپ کی منہ سے بو آ رہی۔ دیکھیے شہد یہ حرام نہیں، شہد یہ بالکل جائز چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا، لیکن چونکہ ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی، اس چیز کو کھانے کی وجہ سے بو آ رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو کھانے سے انکار کر دیا۔ آئندہ سے قسم کھا لی کہ میں شہد کو استعمال نہیں کروں گا۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے شوہر ہیں جو حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ کا حکم، اس کے بعد اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے، خود اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی بیوی اس کو لاکھ مرتبہ کہتی ہے کہ یہ بدبو ناگوار گزرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حسن معاشرت کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ حلال چیز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا داخل ہو جائے۔ تو شوہروں کی اطاعت، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت، شوہروں کے گھروں کی ذمہ داری کو اٹھانا اور شوہروں کے اچھے اور برے کا خیال رکھنا، شوہروں کی خدمت کرنا، یہ بیویوں پر واجب ہے، یہ بیویوں پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اس بات کا خیال بیویوں کو رکھنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اور بالخصوص میں یہاں پر خواتین اسلام سے یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے پاس یہ ماحول ہے، ہمارے پاس یہ عادتیں ہیں، کہیں پر باہر جانا ہو تو وہاں پر بن سور کر جاتے ہیں، کہیں پر دعوتوں میں جانا ہو تو وہاں پر صفائی کا خیال ہوتا ہے، بکھرے بال کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں شوہروں کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متکلم فی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی سب سے قیمتی ترین خزانہ اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت ہے۔ اور اس کی صفات بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ خوشی محسوس کرے، باہر سے تھکا کر وہ جو آتا ہے، بیوی کو دیکھنے کے بعد اس کی تھکاوٹ وہ دور ہو جائے۔ یہ بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے بن سور سکے۔ لیکن یہ عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ شوہر چاہے وہ بیوی ہو، جب تک گھر میں ہوتے ہیں بکھرے ہوئے حالات میں ہوتے ہیں، لیکن جب گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو وہاں پر بناؤ سنگار کا معاملہ پیش آتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ کھلم کھلا شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس کی نتیجے میں ہماری ازدواجی زندگی کامیاب اور خوشگوار نہیں گزر سکتی۔ حضرات اسی طریقے سے ایک اور اہم ترین بات جو بیویوں کے لیے ہے وہ یہ کہ شوہروں کی جانب سے جو کچھ بھی ان کے لیے خدمات ہوتی ہیں ان خدمات کو وہ سرائیں اور ان کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی خواتین ہوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے شوہروں کے کیے ہوئے احسانات کی ناشکری کرتی، زندگی بھر ان سے اچھا معاملہ کیا جائے، بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم رشتے کو ذکر فرمایا اور کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ہی سے تمہارے جوڑوں کو، تمہاری بیویوں کو بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے آرام حاصل کر سکو، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تمہارے درمیان رب العالمین نے آپس میں محبت اور رحمت کے جذبے کو بھر دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ یقیناً اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی عظیم نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں۔ حاضرین گرامی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کی حقیقت، اس کے فوائد کو ذکر کیا اور میاں بیوی، شوہر اور بیوی کیسے اپنی زندگی خوشگوار بنا سکتے ہیں، اس کے اصول اور ضوابط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور سب سے پہلے یہ جو ازدواجی زندگی یا نکاح کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے مقصد کو بیان فرمایا۔ ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپس میں وہ سکون حاصل کر سکیں، جسمانی سکون، ذہنی سکون، ہر قسم کا سکون ایک دوسرے سے حاصل کر سکیں۔ اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنا ہوگا، ایک دوسرے سے رحمت اور الفت کے جذبے کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بیان فرمایا، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا کہ نکاح کے موقع پر جب ایک مرد، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو، ایک عورت کو اپنی زوجیت میں لیتا ہے، اپنی نکاح میں اس کو قبول کرتا ہے، تو اس کی نیت وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جب میں اس عورت کو، اس اجنبی خاتون کو اپنی نکاح میں لے رہا ہوں تو اس کے عیش و آرام اور اس کے راحت کا پورا سامان میں کروں گا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات اس وقت نہیں ہوتی کہ میں اس کو آگے چل کر پریشان کروں گا، اس کو ستاؤں گا، اس پر ظلم ڈھاؤں گا، نہیں، بلکہ اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن معاملہ کروں گا اور اچھے معاشرت کے ساتھ، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ میں پیش آؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وعدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور تم بڑے مضبوط عہد و پیمان کرتے ہو۔ نکاح کے وقت میں تمہارا کیے جانے والا یہ عہد، نکاح کے وقت میں تمہارا کیے جانا والا یہ ایجاب و قبول، یہ عہد کی حیثیت رکھتا ہے، یہ وعدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا مضبوط عہد و پیمان ہے۔ اور اسی کے تعلق سے دوسری جگہ پر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہ اے ایمان والو تم اپنے عہد و پیمان کو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ معزز سامعین کرام، اس دنیا میں رشتے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ماں بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ اس روئے زمین کا یہی شوہر اور بیوی والا رشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ رشتہ اسی وقت ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، اس کے مقاصد میں اسی وقت ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کریں گے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر شخص نکاح کے اس جوڑ میں جڑتا ہے، نکاح کے رشتے میں جڑتا ہے، والدین کی
ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. جو بھی سرپرست ہوتے ہیں, لڑکی کے سرپرست ہوں یا لڑکے کے سرپرست ہوں, ہر ایک کی یہ ذمہ دار, ہر ایک کی یہ سوچ ہوتی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. بچہ نوجوان ہے, لڑکی نوجوان ہے تو جلد از جلد ان کا نکاح کر دینا چاہیے. معزز سامعین کرام, جہاں پر یہ ذمہ داری ہے یاد رکھیے وہیں پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایک مرد پر اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں ان کو بتایا جا سکے اور ان کو بتانا چاہیے. ایک بیوی پر, ایک عورت پر اپنے شوہر کے کیا حقوق ہیں اس کو جاننا چاہیے, تبھی چل کر اس کی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے اور ہنسی خوشی اس کی زندگی گزر سکتی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے نہیں, شوہر بیوی کے حقوق کو جانتا نہیں, بیوی شوہر کے حقوق کو جانتی نہیں, اور وہاں پر روایات کی بات آتی ہے, دنیاوی اصول اور ضوابط کی بات آتی ہے, جہاں پر مسئلہ خیر پر نہیں ہوتا, جس کی نتیجے میں اختلافات, لڑائی, جھگڑے, طلاق اور خلا تک کے مسائل پیش آتے ہیں. حضرات, اس لیے میں سرسری طور پر چند بنیادی حقوق کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ خواتین پر بھی ویسے ہی حقوق اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں, خواتین کے لیے بھی ویسے ہی حقوق اللہ رب العالمین نے دیے ہیں جو حقوق شوہروں کے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں شوہر کو سب سے اونچا تسلیم کیا جاتا ہے, یہاں تک بات درست ہے, خود اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, کہ عورتوں کا ذمہ دار, بیویوں کا ذمہ دار یہ شوہر ہوتا ہے, مرد حضرات ہوتے ہیں. یہاں تک بات درست ہے, لیکن اس آیت کی آڑ میں بیویوں پر ظلم کیا جاتا ہے, بیویوں کے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, ان کے حقوق کو چھینا جاتا ہے یا پھر سرے سے ادا ہی نہیں کیا جاتا. معزز سامعین کرام, یاد رکھیے بیویوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. ہماری زندگی, ازدواجی زندگی اسی وقت ہماری کامیاب ہو سکتی ہے, اسی وقت خوشگوار بن سکتی ہے جب ہم بیوی کے حقوق کو ادا کریں اور بیوی شوہر کے حق کو ادا کرے. بیوی کے حقوق جو کہ شوہر پر ضروری قرار دیے گئے, لازم قرار دیے گئے, ان میں سے سب سے پہلا بنیادی حق ہے نان و نفقے کا, کھانا پلانا, اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں, کپڑے کی ضرورت یا پھر چھت کی ضرورت جسے سکنا کہا گیا, یا پھر کھانا وغیرہ فراہم کرنا یا علاج وغیرہ کی فراہمی ہے, یہ ذمہ داری شوہر پر ہے اور شوہر پر یہ ذمہ داری واجب ہے. شوہر اپنی بیوی پر, اپنے بچوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ ان پر احسان نہیں کرتا بلکہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں مال دیا ہے, جنہیں حیثیت والا بنایا ہے, وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیویوں پر خرچ کریں, اپنی بیویوں کے خرچے کو اٹھائے. وہاں پر کنجوسی کرنا, وہاں پر بخیلی کرنا یہ مناسب نہیں. انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر والوں کے اخراجات کو برداشت کرنا ہوگا. اور آگے آپ بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر کسی پر تنگی آ گئی ہو, اللہ رب العالمین نے اس کو تنگ دست رکھا ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے زیادہ, تو اللہ رب العالمین نے جتنا کچھ اس کو دیا ہے اسی میں سے وہ اپنے بیوی اور بچوں کا خیال رکھے گا. معزز سامعین کرام, بیویوں پر خرچ کرنا, اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے اور یہ بیویوں کا حق ہے جو شوہروں کو ادا کرنا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی ضروریات کا خیال کرتے ہیں, اپنی حاجتوں کا خیال کرتے ہیں, اپنے دوسرے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں, لیکن وہیں پر بیوی پر خرچ کرنے کی بات آ جائے تو ان کا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے اور ان کے ہاتھ بند ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دینار ہوتا ہے جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو, اور مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو,
हो और बसा औकात तुम माल किसी गुलाम को आज़ाद करने के लिए लगा देते हो, और कभी माल तुम किसी गरीब फ़कीर और मिस्कीन को देते हो, और कभी तुम अपना माल अपनी बीवी पर खर्च करते हो, और इसके अलावा भी बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पर तुम अपना माल लगाते हो। लेकिन याद रखो, अअज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक, सबसे ज़्यादा अजर का बाइस वो माल जो खर्च करके तुम सबसे बड़ा सवाब कमा सकते हो, सबसे बड़ा अजर तुम्हारे हक में आ सकता है, वो माल है जो तुम अपनी बीवियों पर खर्च करते हो। अपनी बीवियों पर खर्च करना ये शौहरों के लिए गोया कि इबादत का दर्जा रखा गया, शौहरों को वहाँ पर इसके बदले में अजर व सवाब दिया जाएगा। हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी के ताल्लुक़ से बयान फरमाया जो अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करता, बखीली करता है, कंजूसी करता है, अपने ज़िम्मेदारी को वो अपने पीठ पीछे डाल देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ इस्मन अन युज़य्य मन यक़ूत, कि उस आदमी के गुनहगार होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि जिन लोगों के अखराजात की ज़िम्मेदारी उस आदमी पर हो वो उसको ज़ाय कर दे। यानी कि बीवी की ज़िम्मेदारी शौहर पर होती है। अगर शौहर अपने बीवी की ज़िम्मेदारी को नहीं उठाता है, अपने बीवी के हुकूक को ज़ाय करता है, तो फिर याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में वो बंदा गुनहगार होगा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक। हज़रात, इसी तरीक़े से एक और अहम बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो हमको मालूम होती है वो ये कि इंसान जो खाता है अपनी बीवियों के साथ उनके जो हुकूक़ हैं उनमें से ये भी है कि ख़ुद जो खाता है वही अपनी बीवी को भी खिलाए, ख़ुद जो पहनता है उसी दर्जे का उसी क्वालिटी का अपनी बीवी बच्चों को भी पहनाए। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स तशरीफ़ लाए, फ़ारस के रहने वाले थे, फ़ारसी साहबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, आकर उन्होंने दावत दी और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के घर में थे। आपने उस सहाबी से कहा कि वहादिही, यानी कि हज़रत आयशा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इसको भी दावत है, हज़रत आयशा को भी दावत है। उस शख्स ने कहा कि नहीं, गुंजाइश तो सिर्फ़ एक की है, आप ही को दावत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब हज़रत आयशा को दावत नहीं तो तब मुझे भी तुम्हारी दावत कबूल नहीं, तुम्हारी दावत मुझे भी कबूल नहीं। दूसरी मरतबा उन्होंने दावत दी, दूसरी मरतबा भी यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और तीसरी मरतबा वो शख्स आया और आकर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दावत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से सवाल किया, हज़रत आयशा के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि नाम, हाँ हज़रत आयशा को भी दावत है। तो उस वक्त हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों उस शख्स के घर को तशरीफ़ ले जाते। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक हमें सिखाया, ये दर्स हमें दिया कि शौहर जो खाता है वो अपनी बीवियों को भी खिलाए, शौहर जो पहनता है वो अपनी बीवियों को भी पहनाए, क्योंकि शौहर अपनी बीवियों का ज़िम्मेदार होता है, शौहर अपनी बीवी पर वो कव्वाम होता है। जैसे वो चीज़ अपने लिए पसंद करता है वही अपनी बीवियों के लिए भी वो पसंद करें। हज़रात, बीवियों के हुकूक में से एक अहम तरीन हुकूक ये भी है कि हुस्न मुआशरत, उनके साथ अच्छे अंदाज में पेश आएँ, उनसे अच्छी गुफ्तगू करें, उनके साथ नरम गुफ्तगू करें। अगर कभी उनसे कोई गलती हो जाती है तो उन्हें दरगुजर कर दें और उनसे जो है हंसते मुस्कुराते बात करें। ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हमको मिलती हैं। उमूमन देखा यह जाता है कि लोग अपनी जितनी भी तबीयत में खुशी होती है वो बाज़ारों में बाहर के लोगों के लिए वो मुतअय्यन कर देते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो उसकी बीवी उससे डर महसूस करती है, उसके सामने अपनी ज़रूरियात रखने से वो डर खौफ खाती है। हज़रात, याद रखिए सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों का कितना ख्याल रखा करते थे। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से जब निकाह हुआ था, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की तबीयत में अभी भी वो खेल कूद को
پسند کرتی تھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جاتے تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو دوسری لڑکیاں اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ گھر سے باہر نکل جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال کرتے ہوئے ان لڑکیوں سے کہتے کہ جاؤ حضرت عائشہ سے کھیلو, عائشہ سے تم کھیلو, اس کو جو ہے تم پریشان نہ کرنا. معزز سامعین کرام, بیویوں کی طبیعت کا خیال رکھنا یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے اور یہ حسن معاشرت کے اندر آتا ہے. شوہر جب نکاح ہونے کے بعد بیویوں پر اپنے حقوق کو گناتا ہے, اپنے خرچ کرنے کو گناتا ہے اور اپنے احسانات کو گناتا ہے, لیکن یہ جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو عطا کیے ہیں, ان حقوق کی خلاف ورزی شوہر خود کرتا ہے. معزز سامعین کرام, اندازہ لگائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشگوار زندگی گزاری. فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ لگاتے, رننگ ریس کا مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے. اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت گئی, میں نمبر 1 پر آ گئی. پھر چند دنوں کے بعد جب میں لحیم اور شہیم ہو گئی, تندرست ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ بتلک السبقہ, کہ یہ وہ جیت کے بدلے میں ہے جو تم مجھ سے پہلے جیت چکی ہو. یعنی کہ ایک مرتبہ تم مجھ سے جیتی ہو اور ایک مرتبہ میں تم سے جیت گیا. یہ خوشگوار زندگی, خوشگوار ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بنایا کرتے تھے. تبھی تو آپ کی زندگی مثالی زندگی ہے میرے اور آپ کے لیے. معزز سامعین کرام, حسن معاشرت کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. حضرات, اسی طریقے سے حسن معاشرت کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہوتی, وہ ہمیں پسند ہوتی اور وہ چیز حلال بھی ہوتی, لیکن وہ چیز اگر بیوی کو ناپسند ہو, اپنے گھر والوں کو ناپسند ہو, تو اس حلال چیز کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. یہ حسن معاشرت کے اندر آتا ہے. مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس شہد کھایا کرتے تھے, وہاں پر زیادہ دیر رک جایا کرتے تھے اور دیگر ازواج مطہرات کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زیادہ دیر رک جاتے ہیں. تحقیق کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر شہد کھانے کے لیے زیادہ وقت لگ جاتا ہے. تو انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا چیز کھا کر آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی منہ سے بو آ رہی, آپ کی منہ سے بو آ رہی. دیکھیے, شہد یہ حرام نہیں, شہد یہ بالکل جائز چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا, لیکن چونکہ ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی, اس چیز کو کھانے کی وجہ سے بو آ رہی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو کھانے سے انکار کر دیا. آئندہ سے قسم کھا لی کہ میں شہد کو استعمال نہیں کروں گا. معزز سامعین کرام, یہاں پر کتنے ایسے نوجوان ہیں, کتنے ایسے شوہر ہیں جو حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. گھر والے کہتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ کا حکم, اس کے بعد اپنے گھر والے, اپنے خاندان والے, خود اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی بیوی اس کو لاکھ مرتبہ کہتی ہے کہ یہ بدبو ناگوار گزرتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حسن معاشرت کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ حلال چیز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. حضرات, اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں جو بیویوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. یاد رکھیے, شوہروں کے بھی بعض حقوق ہیں جو بیویوں پر لازم ہیں. بیویوں کو اس کا پاس و لحاظ رکھنا اور اس کا خیال کرنا ضروری. ان میں سے سب سے پہلا حق ہے اطاعت و فرما برداری. شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں بیوی رہے گی. شوہر کی ہر بات کو وہ تسلیم کرے گی جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے, جب تک کہ وہ شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے کا حکم نہ دے. شوہر کی عزت کی حفاظت کرے گی, شوہر کی گھر کی حفاظت کرے گی اور خود بھی نیک اور دیندار بن کر رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحیح حدیث ہے کہ
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ عورت جو نماز کی پابند ہو، جو نمازوں کی پابندی کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی حفاظت کرتی ہو، اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہروں کی وہ اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی عورت کو اللہ رب العالمین روز محشر یہ کہیں گے کہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو تو وہ داخل ہو جائے. تو شوہروں کی اطاعت، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت، شوہروں کے گھروں کی ذمہ داری کو اٹھانا اور شوہروں کے اچھے اور برے کا خیال رکھنا، شوہروں کی خدمت کرنا، یہ بیویوں پر واجب ہے، یہ بیویوں پر فرض ہے، ضروری ہے. اس بات کا خیال بیویوں کو رکھنا چاہیے. معزز سامعین کرام، اور بالخصوص میں یہاں پر خواتین اسلام سے یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے پاس یہ ماحول ہے، ہمارے پاس یہ عادتیں ہیں. کہیں پر باہر جانا ہو تو وہاں پر بن سور کر جاتے ہیں، کہیں پر دعوتوں میں جانا ہو تو وہاں پر صفائی کا خیال ہوتا ہے، بکھرے بال کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ ساری چیزیں شوہروں کے لیے ہونی چاہیے. ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متکلم فی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی سب سے قیمتی ترین خزانہ اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت ہے. اور اس کی صفات بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ خوشی محسوس کرے. باہر سے تھکا کر وہ جو آتا ہے، بیوی کو دیکھنے کے بعد اس کی تھکاوٹ وہ دور ہو جائے. یہ بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے بن سور سکے. لیکن یہ عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، جب تک گھر میں ہوتے ہیں بکھرے ہوئے حالات میں ہوتے ہیں، لیکن جب گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو وہاں پر بناؤ سنگار کا معاملہ پیش آتا ہے. معزز سامعین کرام، یہ کھلم کھلا شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس کی نتیجے میں ہماری ازدواجی زندگی کامیاب اور خوشگوار نہیں گزر سکتی. حضرات، اسی طریقے سے ایک اور اہم ترین بات جو بیویوں کے لیے ہے وہ یہ کہ شوہروں کی جانب سے جو کچھ بھی ان کے لیے خدمات ہوتی ہیں ان خدمات کو وہ سرائیں اور ان کا شکر ادا کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی خواتین ہوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے شوہروں کے کیے ہوئے احسانات کی ناشکری کرتی. زندگی بھر ان سے اچھا معاملہ کیا جائے، لیکن کبھی ان کی بات کے خلاف اگر کوئی ایک معاملہ پیش آ جائے تو عورتیں وہاں پر یہ کہیں گی کہ میں نے ساری زندگی کبھی اپنے شوہر سے خیر نہیں پایا ہے. اس وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین بہت زیادہ جہنم میں جائیں گی. حضرات، ایک صحیح حدیث سے صحیح روایت ہے، مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں. جب ان کی بات چیت ہو گئی، اپنی ضرورت جو بھی سوال کرنا تھا کر لیا، وہ واپس جا رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذات زوج انتی، اذات زوج انتی، کیا تم شوہر والی ہو، تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکیف انت لہ، اور تم اپنے شوہر کے حق میں کیسی ہو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو؟ اس صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی کوئی نافرمانی نہیں کرتی، میں اس کی اطاعت کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میں عاجز آ جاتی ہوں تو مجھ سے نافرمانی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا جائزہ لے لو، اپنا جائزہ لے لو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری جنت ہے اور وہی تمہارے لیے جہنم کا باعث بھی بن سکتا ہے. اگر تم اس کی خدمت کرو گی، اگر تم اس کی
की इताअत करोगी तो तुम इसके ज़रिए से जन्नत में जाओगी, और अगर तुम इसकी नाफरमानी करोगी, उसकी नाफरमानी करोगी, उसको तकलीफ दोगी, तो ये तुम्हारे जहन्नम में जाने का ज़रिया बनेगा। और इसी बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत में बयान फरमाया, जिसमें बद्दुआ का जिक्र मिलता है कि जब कोई बीवी अपने शौहर को तकलीफ देती है, अपने शौहर को तकलीफ देती है, सताती है, उसके ऐशो आराम को ख़त्म करती है, चाहे उसके राज की बातें बाहर पहुंचा कर क्यों ना हो, चाहे उसको बेइज्जत करने के लिए क्यों ना हो, तो वहाँ पर जन्नत में जो हूर होती हैं वो हूरें उन्हें बद्दुआ देती हैं, कहती हैं ला तुज़ीहि क़ातलकिल्लाह, कि तुम इस आदमी को, इस मर्द को, अपने शौहर को तकलीफ मत दो, अल्लाह तबारक व तआला तुझे हलाक कर दे, अल्लाह ताला तुझे बर्बाद कर दे। जन्नत की हूरें उसे बद्दुआ देती हैं और वो कहती हैं कि फ़इन्नमा हुवा इंदका दखीलुन यूशिकु अन युफ़ारिक़की इलैना, कि ये आप तुम्हारे पास चंद दिनों का मेहमान है, ये चंद अरसे के लिए तुम्हारे पास है, बहुत जल्द ये हमारे पास आ जाएगा, इसका ठिकाना जन्नत में हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, वो ख़वातीन जो अपने शौहरों को तकलीफ़ देती हैं वो जहन्नम की मुस्तहिक़ बनती हैं और कसरत से जहन्नम में जाने वाली ख़वातीन हैं। और यहाँ पर हूर जो कि जन्नत की ख़वातीन हैं उनकी बद्दुआओं के भी मुस्तहिक़ वो बनती हैं। लिहाजा इस बात का ख़याल भी ख़वातीन को करना चाहिए। हज़रात, यहाँ पर एक मसला होता है, एक मसला ये होता है कि ख़वातीन को, बीवियों को अक्सर ये शुबा होता है, या फिर ये मसला होता है कि हमारा शौहर हमें अपने घर वालों के साथ, अपने मायके वालिदैन के साथ, भाई बहनों के साथ मेल मुलाकात से रोकता है या फिर वहाँ पर जाने से रोकता है। याद रखिए, इस हवाले से अहले इल्म ने एक मसला बड़ी वजाहत के साथ जिक्र किया कि जहाँ पर शौहर और वालिदैन दोनों के हुकूक जमा होते हैं वहाँ पर शौहर के हुकूक मुक़द्दम होते हैं, वहाँ पर शौहर की इताअत लाजिम होती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि बयान फरमाते हैं कि औरत पर वाजिब है कि जब शौहर और माँ वालिदैन के दोनों हुकूक वहाँ पर आ जाएं तो शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करे। और अहले इल्म इसकी मिसाल देते हुए कहते हैं कि अगर किसी की वालिदा की तबीयत ख़राब हो, अगर वालिद की तबीयत ख़राब हो और शौहर वहाँ पर जाने की इजाज़त ना देता हो तो बीवी पर इताअत वाजिब है, वो अपनी वालिदैन से मुलाकात के लिए भी जा नहीं सकती। लेकिन ये और बात है कि एक अखलाकी फरीज़ा है, शौहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों को जाने का मौका दे, उन्हें खुश करने का ये सबसे बड़ा हसीन मौका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हज़रात, ये चंद जिम्मेदारियां हैं जो बीवी पर भी है, जिसका ख्याल रखना बीवियों पर लाजिम है और ज़रूरी है। शौहरों के हुकूक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी आप लगाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल रोज़े रखने के लिए शौहर की इजाज़त वहाँ पर लाजिम करार दी। शौहर घर पर मौजूद है और शौहर से इजाज़त लिए बग़ैर कोई बीवी नफिल रोज़े पीर और जुमेरात का रोज़ा वो रख नहीं सकती, और अगर वो रख ले तो शौहर को यह हक़ होगा कि वो उससे रोज़ा तुड़वा ले, वो रोज़ा को तोड़ सकती है शौहर के हुक्म की वजह से। इससे भी शौहरों की अहमियत और उनके हुकूक का अंदाज़ा हो सकता है। मुझे सामीन करम, ये बुनियादी तौर पर चंद हुकूक मैंने आपके सामने ज़िक्र किए। एक दो कवानीन उसूल में आपके सामने ज़िक्र करता हूँ कि जिसका ख्याल ना रखने की वजह से उमूमन मुआशरे में लड़ाई झगड़े और मसला तलाक़ और खुला तक पहुँचता है। वो सबसे बड़ा बिगाड़, सबसे पहली गलती वो जो होती है वो ये कि शौहर अपनी बीवी की गलती को बर्दाश्त नहीं करता और बीवी अपने शौहर की गलती को बर्दाश्त नहीं करती। यानी कि एक दूसरे को माफ़ करने का जज्बा ख़त्म हो जाता है, या यूं कहिए कि गुस्से के वक्त इंसान इंतकाम की आग में ऐसे जलता है, ऐसे भड़क उठता है कि उसे अपने आने वाली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अपने रिश्ते की कोई फ़िक्र उसको नहीं होती। आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थीं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ हो जाया करती थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नाराज़ होती थीं और आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हक देते थे कि वो नाराज हो जाए। इंसान है, बशरी तकाजा है, लेकिन आज के ज़माने में हमारा ये माहौल है, शौहरों का ये माहौल होता है, शौहर लाख गुस्सा कर लें, बातें कर लें, गालियां दे दे, लेकिन बीवी को कुछ उल्टा बोलने की उनको इजाज़त नहीं होती, उनको हक हासिल नहीं होता। मुझे सामीन कराम, सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा इन्नी अअलमु, ऐ आयशा मैं जानता हूँ कि कब तुम मुझसे नाराज़ रहती हो और कब तुम मुझसे खुश रहती हो, कब तुम मुझसे राज़ी रहती हो, इस बात को भी मैं जानता हूँ, और कब तुम मुझसे नाराज़ हो जाती हो, मुझसे गुस्सा हो जाती हो, इस बात को भी मैं जानता हूँ। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे आप जानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुझसे खुश रहती हो, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होती, तो तुम कहती हो वो रब्बी मोहम्मद, कि अल्लाह मोहम्मद के रब की कसम, यानी कि तुम मेरा नाम लेती हो। और जब तुम मुझसे नाराज़ रहती हो, जब तुम मुझसे खफा होती हो, तो उस वक्त कहती हो वो रब इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब की कसम, उस वक्त तुम मेरा नाम जिक्र नहीं करती। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पसंद नापसंद को कितनी गहराई से नापा, कितनी गहराई से जांचा उसको, और बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को जिक्र किया। एक मरतबा का वाक़िया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गुज़र रहे थे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची आवाज़ उनकी हो गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़ौरन घर में दाखिल होने की इजाज़त लिए, और हज़रत आयशा यानी कि अपने बेटी की तरफ वो लपके थे और कहा कि क्या तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रही थी? उस वक्त दूसरी रिवायतों के अंदर ये बात आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को रोकने के लिए बीच में आ गए, दरमियान में आ गए। यहाँ पर मसला कुछ जो है मोहब्बत का, प्यार का नहीं था, बल्कि यहाँ पर हज़रत आयशा गुस्से में थी, नाराज़ थी, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ कुछ बुलंद हो गई। दुनियावी मामला था, ज़िंदगी का मसला था। तो वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को बचाने के लिए अपने वालिद से हज़रत अबू बकर को ठंडा किया और वो वापस चले गए। हज़रत आयशा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि रअयतिनी अनक़ज़तुकी मिनर रजुल, क्या तुमने मुझे कैसे पाया, तुमने मुझे कैसे पाया कि मैंने तुम्हें इस आदमी से तुम्हारी हिफाजत कर ली, मैंने तुम्हें इससे बचा लिया। कितना मिसाली सुलूक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि अपने बीवी को माफ़ करना, ये शौहरों को चाहिए कि वो अपने बीवी को नाराज़ होने का हक़ दें और उन्हें मुआफ़ करने का भी हक़ दें और उन्हें मुआफ़ करें, ये उनका हक़ है, ये शौहरों को अपनाना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, वहीं पर बीवी पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि शौहर जो कि उनके खुशी के लिए, उनके खातिर जो दिन रात जो मेहनत करता है, कभी उनसे तकलीफ़ हो जाए तो उसको नज़रअंदाज करे, कभी उनसे कोई दर्द मिल जाए तो उसको नज़रअंदाज करे। ये बात बीवियों को भी सोचनी चाहिए, लेकिन चूँकि ये बात बिल्कुल ही इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, या जज्बा इंतकाम में इस बात को भुला दिया जाता है कि जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े का मामला बिल्कुल आगे चला जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक और अहम चीज़ जो कि मुआशरे में तलाक़ और खुला का सबब बनती है वो ये कि जब कभी कोई झगड़ा हो जाए तो फ़ौरन बीवी अपने रिश्तेदारों, अपने करीबी लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और शौहर अपने घर वालों के साथ इसकी शिकायतें करने लग जाता है। और वहाँ पर इन लोगों की तो नादानी होती है, शौहर को इतना तजुर्बा नहीं होता, बीवी को इतना तजुर्बा नहीं होता, लेकिन जो जिम्मेदार होते हैं वहाँ पर वो जिम्मेदारी को अदा नहीं करते, वहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारी से खियानत करते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि अपने बेटी को वो सिखाते हैं, माँ अपनी बेटी को सिखाती है, यहाँ पर भाई अपने भाई को सिखाता है, बहन अपनी बहन को सिखाती है, बहन अपने भाई को सिखाता है। नतीजे में छोटा सा मामला एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, जिसके नतीजे में इख्तिलाफात, ये तलाक और खुला तक चले जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितना मिसाली सुलूक पेश किया। मालूम हुआ कि
جو قریش کی خاندان کی عورتیں تھیں وہ شوہروں کے تابع ہوا کرتی تھیں، لیکن مدینے کی جو عورتیں، انصار کی جو عورتیں تھیں، صحیح روایت بخاری شریف کی، مدینے کی جو عورتیں تھیں وہ عورتیں اپنے شوہروں کو کچھ بول دیتی تھیں، ان پر غالب آ جایا کرتی تھیں۔ لیکن جب مسلمان مکے سے مدینہ چلے گئے تو وہاں پر مکے کی عورتیں، قریش کی عورتیں بھی انصار کی عورتوں سے جواب دینا وہ سیکھ گئی تھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کچھ کہا تو بیوی نے اس بات کا جواب دے دیا، تو حضرت عمر فاروق ناراض ہو گئے تو بیوی نے کہا کہ میں نے تم کو کچھ کہا اور تم ناراض ہو گئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اللہ کے نبی سے ناراض ہوتی، یہاں تک کہ بعض تو ایسی بھی ہیں جو ایک رات اور ایک دن رات تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتی ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، آپ کی بیوی تھی۔ حضرت عمر فاروق آپ کے سسر لگتے تھے، فوراً اپنی بیٹی کی طرف ذہن گیا، وہ فوراً اپنا کپڑا لپیٹے اور فوراً مدینے کی طرف روانہ ہو گئے جا کر اپنے بیٹی سے پوچھا کیا تم خواتین میں سے، ازواج مطہرات میں سے کوئی ایسی ہیں جو اللہ کے نبی سے ناراض رہتی ہیں اور وہ بات چیت کو بھی بند کر دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کتنی بد نصیب ہوں گی وہ لوگ اور کتنے بڑے خسارے میں ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر فاروق کو معلوم تھا کہ وہ اللہ کے نبی کسی کا حق نہیں مارتے، یہاں پر غلطی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے ازواج مطہرات سے غلطی ہوئی ہو، اسی لیے انہوں نے کہا کہ تم اس بات کو تم سوچ لو، سمجھ لو کہ اللہ کے نبی اگر ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ معزز سامعین کرام، آج ایسے کردار کی ضرورت ہے، جب اپنی بیٹی اپنے والدین سے اپنے شوہر کی کوئی شکایت کرتی ہے تو وہاں پر ان کے والدین کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے داماد کا بھی مسئلہ سنیں یا پھر مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بیٹی کو وہیں پر خاموش بٹھا دیں اور اس کا کوئی وہاں پر حل اس کے سامنے پیش کر دیں۔ مسئلہ اگر ایسا نہ ہو تو والدین اپنی بیٹی کو سکھاتے ہیں اور بیٹی کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ کچھ اور مختلف ہو جاتا ہے، اور نتیجے میں یہاں پر نا اتفاقی کا جو یہ سلسلہ ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے، آگے چل کر یہی اختلافات اور طلاق اور خلا کی نوبت میں آ جاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں، شوہر کے بھی حقوق ہیں۔ خوشگوار زندگی ہم اپنے بچوں کو اسی وقت دے سکتے ہیں، خوشگوار زندگی شوہر اسی وقت جی سکتا ہے، خوشگوار زندگی بیوی اسی وقت گزار سکتی ہے، ایک خوشگوار ماحول ہم اسی وقت بنا سکتے ہیں جب ہم ان حقوق کی پاسداری کریں گے، ان حقوق کی ہم پابندی کریں گے۔ شوہر اپنے بیوی کے حقوق کو وہ جانے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو جانے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تب جا کر ہماری زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر اور بیوی کو اپنے حقوق پر جو ان پر عائد ہوتی ہیں ان کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔